فرمایا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس روایت کو بیان کرتی ہے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود ہیں اور آپ نے اماں فاطمہ کو بلایا۔ حضرت فاطمہ آئی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب فرمایا اور سرگوشی فرمائی، کان کے قریب منہ کر کے کوئی بات ارشاد فرمائی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رونے لگی، گڑ گڑا کے رونے لگی۔ پھر میرے مصطفیٰ سے برداشت نہ ہوا تو میرے آقا نے دوبارہ پکڑ کر قریب فرمایا اور کوئی بات کان میں ارشاد فرمائی۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند دن کے بعد بیمار ہوتے ہیں اور آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو میں حضرت فاطمہ کو بلا کر کہتی ہوں، فاطمہ دیکھ تو میری بیٹی ہے، میں تیری ماں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے وہ کون سی بات ارشاد فرمائی تھی کہ تو پہلے روئی اور پھر تو ہنسی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اماں جان، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے پہلے بلایا تو مجھے فرمایا، بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہونا، تیرے باپ محمد کا وقت قریب ہو چکا ہے، تیرے باپ محمد دنیا سے جانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے والد دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، پریشان نہ ہونا۔ تو فرماتی ہیں کہ اماں جان، میرے سے یہ دکھ برداشت نہ ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ میری لخت جگر رو رہی ہیں تو میرے آقا نے دوبارہ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا، فاطمہ پریشان نہ ہو میری لخت جگر، وہ وقت دور نہیں ہے کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گی وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اور ہاں یہ بھی فرمایا، بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، فاطمہ تو نسائی اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ تو ہی تو ہے، پھر روتی کیوں؟ کیونکہ حق اور حقوق بیان فرمائے ہیں۔ 15 سال عمر ہوتی ہے، حضرت ابو بکر رشتے کے لیے آتے ہیں، آپ انکار فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رشتے کے لیے آتے ہیں، آپ انکار فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں، علی آپ جاؤ رسول اللہ کے پاس، ہو سکتا ہے آپ کو رشتہ دے دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، میرے آقا گھر میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، علی کیسے آنا ہوا؟ توجہ ہے، علی کیسے آنا ہوا؟ خاموش، حضور کا روب چھا گیا، بول نہیں سکے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مسکرا کے فرمایا، علی مجھے پتہ ہے آپ رشتے کے لیے آئے ہو فاطمہ کے لیے۔ عرض کی، یا رسول اللہ اسی طرح ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا، علی آپ جاؤ۔ حضرت علی واپس آ گئے۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ فرما لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی اپنی شادیاں فرمائی ہیں وہ بھی جبریل پیغام لے کے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ عائشہ سے شادی فرماؤ، یا رسول اللہ ام حبیبہ سے شادی فرماؤ، یا رسول اللہ جویریہ سے شادی فرماؤ۔ 11 کی 11 بیویاں اللہ کے حکم سے جبریل کے پیغام پر میرے آقا نے نکاح فرمایا، اور حضور نے چاروں صاحبزادیاں کا نکاح بھی اللہ کے حکم سے جبریل پیغام لے کے آئے تو ہم نے نکاح فرمایا۔ لیکن میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں حضرت علی کے لیے اللہ کا پیغام آ چکا ہے کہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ،
لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا علی جاؤ. علی چلے گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ میں اپنے خاندان میں سب سے بہتر اور متقی انسان کے ساتھ تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو راضی؟ اجازت نہیں. اولاد کا نکاح کرنا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ اولاد کا حق ہے. یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جہاں آپ کا دل کرے آپ رسے سے وہاں باندھ دو. زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے. بیٹی سے اجازت لی جا رہی ہے. اگر میرے حضور اجازت نہ بھی لیتے، اللہ کا تو حکم آگے. حضرت علی کے آگے علم اور بزرگی ختم ہے. لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے اجازت مانگی، اجازت ملی، اور اجازت ملنے کے بعد میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، جاؤ لوگوں کو جمع فرماؤ. حضرت علی کی عمر 21 سال ہے. حضرت فاطمہ کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال. حضرت علی کی عمر 21 سال، حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال، اور اجازت لی جا رہی ہے. علی کے پاس مکان ذاتی نہیں ہے، کرائے پر ہے، مالدار نہیں ہے، غریب ہے. حضور نے صرف ایک چیز دیکھی، تقوی، خوف خدا، عبادت اور ریاضت، علم اور زہد اور بزرگی. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا جی بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو پھر ہم سوچیں گے. بیٹی کے لیے رشتہ کرنا ہے تو بچے کے لیے ہماری شرائط. تقوی پیچھے، دنیا داری آگے ہے. یہ اس کا کاروبار کیا ہے؟ یہ پوچھتے 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 ہماری بچیاں بڑھاپے تک پہنچ جاتی. آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ فرمائے. آپ نے یہ نہیں دیکھا علی تو غریب ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا علی تیرے پاس تو مکان بھی نہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ کے لیے رشتے کے لیے آئے. علی تیرے پاس تو بارات کے لیے آنے کے لیے گاڑی بھی نہیں ہے، تو رشتہ مانگنے آ گیا. علی لوگوں کو جمع کرو. مسجد نبوی شریف، پرانی مسجد نبوی اچھا خاصا جگہ تھی. سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے. میں اس واقعے کے اندر آپ کو مسئلے بھی سمجھاتا چلا جاؤں گا. سارے صحابہ جمع ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی یہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا لوگوں میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تھے اور مجھے پیغام دیا ہے کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر نور نظر جنتی عورتوں کی سردار بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے فرما دیں. یہ اللہ کا حکم اور پیغام ہے. تو آپ نے فرمایا خطبہ نکاح پڑھا، خود خطبہ نکاح پڑھا اور 400 درہم حق مہر. اے علی ابن طالب میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح 400 حق مہر درہم ان صحابہ کی گواہی کے سامنے آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آمین بلند آواز سے کہا اور سجدے میں گر گئے اور بلند آواز سے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا مانگی. اللہ علی اس قابل نہیں تھا کہ رسول اللہ کی
بیٹی جنتی عورتوں کی سردار پاکیزہ خاتون میرے نکاح میں آئی، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے حضور نے بلند آواز سے آمین فرمائی۔ یہ نکاح ہوا تو معلوم ہوا کہ ولیمہ تو سنت، لیکن بارات اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چند لوگ، میرے آقا نے سارے صحابہ کو پانی میں شہد ملا کر پانی پلایا اور دعا فرمائی اللہ کے سپرد۔ پھر 3 روایت آتی ہیں، 1 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد، 6 مہینوں کے بعد رخصتی ہوتی ہے، اور یہ رخصتی کا بھی نرالا انداز تھا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب رخصتی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں حاضر ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پہ تشریف لائے، یہ رخصتی ہے، پورا مدینہ نہیں آیا، اونٹنی پہ تشریف لائے۔ حضرت عقیل، حضرت سلمان فارسی، یہ 2 صحابہ ساتھ ہیں، اور میرے آقا نے حضرت اسما بنت امیس اور حضرت ام سلمہ کو حضرت علی جس مکان میں رہتے تھے، کمرہ ہی تو تھا، کچا تھا، فرش بھی کچا تھا، دیواریں بھی کچی تھی، آپ نے ان 2 عورتوں کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ علی کے مکان کو خوبصورت کر کے آؤ۔ تو یہ 2 عورتیں گئی، مٹی کی پوچا پاچی کی، فرش کو برابر کیا، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا گھر تیار ہو چکا ہے۔ اللہ، جن کے لیے جنت بنائی گئی، جن کے لیے قرآن نازل ہو، جن کی فضائل خدا کی قسم میں بیان کرتا رہوں میں تھک ہار جاؤں گا، جن کی فضیلتیں ختم نہیں ہوتی۔ دنیا چند روزہ زندگی ہے، یہ کرائے کے مکان میں حسن اور حسین کی اماں بیاہی جا رہی ہے، کرائے کے مکان میں، اور میرے آقا نے فرمایا عائشہ ام حبیبہ تمہیں پتہ مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ۔ دلہن بنانا بھی سنت ہے، لیکن گھر کے اندر، پردے کے اندر حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا گیا۔ حضرت علی آئے، دروازے پہ اونٹنی سے اترے، میرے حضور دروازے پہ کھڑے تھے۔ دولہے کا استقبال کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے حضور نے ہاتھ پکڑا، علی میں تیری شان پر قربان جاؤں، ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئے میرے آقا، اور علی کا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا میری بیٹی فاطمہ خوش رہنا، میں نے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ جو تقوی والا انسان علی تھا اس کے نکاح میں تجھے دے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک پیالہ لے کے آؤ، ایک پیالہ آیا، پانی تھا، تو آپ نے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ الناس آپ نے دم فرمایا، اور دم فرما کر اس میں روایات آتا ہے کہ حضور نے تھوڑا سا لعاب مبارک بھی ڈالا، اور پھر فرمایا علی فاطمہ دونوں پی لو بھائی، اور پینے کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ سے اور میرے علی سے نیک سیرت، نیک صورت اولاد عطا فرما۔ پھر میرے حضور نے رخصت فرمایا اور فرمایا علی تیار رہنا، اب کل ولیمہ بھی کرنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ نے تو امت کو ایک تعلیم دینی تھی نا کہ بھئی ولیمہ سنت ہے۔ تو حضرت سعد بن نبی وقاص کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہماری ہر چیز آپ کی بیٹی اور علی کے لیے قربان ہے، میرے پاس چھترا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ہی کافی ہے، لے آؤ۔ چھترا ذبح کیا، حضور نے اپنی جیب سے 9 درہم دیے، علی 5 درہم کے چھہارے اور 1 درہم کا گھی اور 3 درہم کے شہد لے کے آؤ۔ چھہاروں سے گٹلیاں نکالی،
اور شہد ڈال کر گھی ڈال کر میٹھا تیار کیا اور چھترے کا قورمہ تیار کیا۔ میرے حضور نے اگلی بات جو ارشاد فرمائی وہ سننے والی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی اب تیرا ولیمہ میری بیٹی فاطمہ کا ولیمہ تیار ہو چکا ہے، جاؤ مدینہ کے لوگوں کو دعوت دے دو، جتنا آ سکتے ہو علی اور فاطمہ کے ولیمے سے فائدہ اٹھا لو۔ صحابہ آنے شروع ہو گئے، بھائی کس کا ولیمہ ہے؟ حضور کی صاحبزادی نور نصر کا ولیمہ ہے۔ کس کا ولیمہ ہے؟ حیدر کرار شیر خدا فاتح خیبر کا ولیمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا آئی دیگ پر کوئی نہیں بیٹھے گا، آئے فاطمہ کا ابا رسول اللہ دیگ پہ خود تشریف فرما ہو۔ روایات میں آتا ہے جو کی روٹی تھی، قورمہ تھا، میٹھی ڈش تھی، حضور دیگ پہ تشریف فرما ہوئے، کھانا شروع ہوا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پورا مدینہ رج گیا، جب دیکھا گیا تو دیگ بھری کی بھری تھی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ تھا۔ اس نکاح کے اندر ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ سنت مسنونہ کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ بچے بچی کی شادی کریں اجازت لے، ولیمے کے اندر جتنا تکلف کر سکے، جتنی ہمت ہو کر لے۔ برات کے اندر تکلف نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور پھر اگلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میاں بیوی کا آپس میں روٹھ جانا یہ شریعت کے منافی نہیں ہے۔ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا ایک حل موجود ہے۔ اس کا حل طلاق نہیں ہے، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں اور بیوی کو، وہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کی وہ زوجہ ہے، آپ ڈنڈا اٹھائیں اور اسے سیدھا کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے حضور اماں فاطمہ کے گھر میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے، دیکھا کہ فاطمہ ایسے چہرہ لٹکائے ہوئے بیٹھی ہے، تو آپ تو حضرت فاطمہ کے دکھ کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا نا فاطمہ چہرہ ایسے جھکائے ہوئے بیٹھی ہے، فرمایا بیٹی فاطمہ خیر تو ہے نا؟ عرض کی ابا علی میرے سے ناراض ہو کے چلے گئے، ہماری ناراضگی ہے۔ تو میرے حضور نے یہ نہیں کیا چل برقع پا، علی کہاں تو امام الانبیاء کی لخت جگر، تو جنتی عورتوں کی سردار، علی تجھے ناراض کرے، علی اس ہستی کو ناراض کرے جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، آپ نے یہاں سسر بن کے دکھایا، امت کو پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ گھبرا نہیں، تیرے بابا ابھی علی کو تلاش کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں دائیں بائیں مدینے کی گلیوں میں امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، ہادی کون و مکان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس جبریل قرآن لے کے آتے ہیں، لیکن اپنے داماد کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو راضی کرنے، اپنی بیٹی کو راضی کرنے کے لیے مدینہ کی گلیوں کا گشت فرما رہے ہیں۔ علی کدھر ہے؟ اللہ علی کدھر ہے؟ مسجد نبوی کے کچے سین میں علی ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے حضور اوپر جا کے کھڑے ہو گئے، سمجھا رہی ہے؟ حضور نے نا بلند آواز سے فرمایا قم یا ابا التراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جا۔ حضرت علی نے جب دیکھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً پریشان ہو گئے اور فرمایا کرتے تھے یہ مجھے ٹائٹل دیا اللہ کے نبی نے، اس ٹائٹل کے مقابلے میں مجھے کائنات کی بادشاہت مل جائے میں اسے ٹھکرا سکتا ہوں، اللہ کے نبی کا یہ ٹائٹل نہیں ٹھکرا سکتا۔ اے مٹی کے باپ، آپ نے ایسے کھڑا فرمایا، گھر میں لے گئے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور نے یہ نہیں پوچھا علی کیا ہوا، فاطمہ بیٹی کیا ہوا، تفصیلات میں جانے سے صلح نہیں ہوتی۔ میرے حضور نے امت کو سبق دیا۔ میرے آقا لیٹ گئے اور دائیں طرف علی کو لٹا لیا، بائیں طرف حضرت فاطمہ الزہرا کو لٹا لیا، اور حضرت علی کا ہاتھ درمیان میں خود لیٹ گئے
علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، اوپر فاطمہ کا ہاتھ رکھا، اور اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا علی فاطمہ کہو ہماری صلح ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیسا خوب